ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر عالم سرکار کا میلاد۔ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ والشہداء محبتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ الصالحین الکثیر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جان فدائے تو یا رسول اللہ، دل گدائے تو یا رسول اللہ، ارحم الراحمین بخشایت بے رضائے تو یا رسول اللہ، کاش ہر منہ من زباں بودے در ثنائے تو یا رسول اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی، سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ برسے کرم کی بھرن پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جناب محترم اختر بھائی کہ ان کے صاحبزادے حافظ اشفاق اعظمی نے جشن غوث الورا کا انعقاد کرایا اور علماء اکرام اور مداحان مصطفیٰ کو بلا کر اللہ اس کے محبوبین کے ذکر سننے سنانے کا موقع فراہم کیا۔ آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس ذکر جمیل کی خوبصورت بابرکت محفل میں سننے کے لیے آئے، ورنہ وقت تو یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تعداد بھی اس لیے کم ہے کہ لوگ اس وقت میں نیتاؤں کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ الیکشن کا دور ہے، وہ اپنی نیندیں نیتاؤں کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور آپ اپنی نیندیں محبوبان خدا کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اور ان کی مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، ان کی سبھائیں بھی ہو رہی ہیں، ان کی میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ایک سبھا ہے، یہ بھی ایک مجلس ہے، مگر یہ کسی نیتا کی سبھا نہیں ہے، یہ مجلس غوث الورا ہے۔ اور اس مجلس میں وہی آتا ہے جس کو اللہ بلاتا ہے۔
جس کے نصیب میں ہو وہی اللہ اور اس کے محبوبین کے ذکر میں اپنی نیندوں کو قربان کرے۔ تو ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ بارکیب جس خلوص نیت کے ساتھ اس جلسے کو سجایا ہے، میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اختر بھائی اور ان کے تمام اہل خانہ کو اللہ سلامت رکھے، ان کے کاروبار میں اللہ ترقیاں اور رزقوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب جتنے بھی لوگ ذکر سننے سنانے یہاں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آدمیت و انسانیت کے وقار، کعبہ کے افتخار، سارے نبیوں کے سردار، سید الابرار، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کا سہارا بے چاروں کا چارہ، غریبوں کے حامی یتیموں کے والی، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، طٰہٰ اور یاسین، دائی حلیمہ کی گود کے پالے، سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت عبداللہ کے ماہ جگر پارے، گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی ڈالی، جناب قاسم رضوی صاحب سے بھی بڑے اچھا کلام اچھی آواز میں سماعت کرنا ہے۔ اور آج کے اس اجلاس کی عظیم شخصیت اور اہم کڑی، خطیب العصر، مفکر قوم ملت، قائد اہل سنت، ناشد مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ سہیل اشرف صاحب الشفیع مدد اللہ النورانی، وہ جلوہ بار ہیں، بہت جلد منبر نور پر آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ بھرپور اور مفصل مدلل خطاب ہمیں اور آپ کو انہی سے سماعت۔ میں کچھ دیر کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے آ گیا ہوں، بس کچھ دیر آپ مجھے برداشت کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اور مداحان مصطفیٰ کو سنیں گے، اور پھر آخر میں حضرت کا خطاب ہوگا۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ میری گفتگو کا عنوان ہوگا، ہم جس ذات گرامی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کے نام سے یہ جلسہ سجا ہے، شہنشاہ ولایت، تاجدار ولایت، غوث السمدانی قطب ربانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمام اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی طاقتیں عطا فرمائی ہے، کہ اللہ نے ان کو پاورفل بنایا ہے، یا پھر وہ مجبور محض ہے ماجل، یا پھر اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں سے ان کو نواز رکھا ہے۔ انشاءاللہ میں اسی کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، بے شک، وہ نہیں چاہتا کہ نہ بنے تو نہیں بن رہا ہے۔ جی جی بے شک، بے شک، دعائیں ہو جائیں، دعائیں ہوں گی تو توجہ بھی ہو جائے گی۔ وہ نہیں چاہتا کہ نبی نہ بنے تو نہیں بن رہا ہے۔ اللہ اور رسول جسے چاہیں ولی بنا دے، یا جس ولی کو ولی بنانے کی طاقت دے دے۔ وہ نہیں چاہتے تو کافی محنت کیے جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو رحمان میں طاقت ہے نبی بنانے کی، قادیان میں نہیں۔ اس نے بنانا بند کر دیا، نبی آنا ہی بند ہو گیا۔ اب یہ گھس گھس کے نبی بناتے۔ اس لیے انجینئر بننے کے لیے کالج ہیں، بیرسٹر بننے کے لیے ڈگری کالجز ہیں، ڈپلومہ کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹس ہیں، عالم مولوی بننے کے لیے مدرسے ہیں، لیکن ولی بننے کے لیے کون سی یونیورسٹی ہے؟
جہاں جا کے ایڈمیشن لے لیجیے. تو ولی کے معاملے میں جھگڑا مت کرو. ولی کے معاملے میں جھگڑا مت کرو. یہ یہاں آ کے نہیں بنتا، یہ بن کے آتا ہے. ایک جملہ اور دے رہا ہوں علماء کرام کی دعاؤں سے. یہ یہاں آ کے نہیں بنتا، یہ بن کے آتا ہے. ولی کی شان تو یہ ہے، ولی کی عظمت و رفت تو یہ ہے، یہ عالم مولوی کے دروں سے نہیں، یہ پیغمبر کی نظروں سے بنتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بے شک. تو یہ تو ہم ناپ سکتے ہیں کہ کون مولوی کتنے پانی میں ہے. اس کے استاد سے پوچھ کے، اس کا امتحان لے کر، اس سے سوالات کر کے. لیکن یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ کس ولی کا درجہ کیا ہے. ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ غوث اعظم کا کیا درجہ ہے. ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ غریب نواز کا کیا درجہ ہے. ہم یہ نہیں بتا سکتے اقطاب و اغواص کا کیا درجہ ہے. ولی کے بارے میں پورا درجہ پورا پتہ نہیں بتا سکتے. اور کچھ ولی تو ایسے گزرے انہیں اپنا ہی نہیں پتا کہ میں ولی ہوں. مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میں تو ولی تھا. کسی کو چند منٹ پہلے معلوم ہوتا ہے، کسی کو سکرات میں معلوم ہوتا ہے. یہ رب کی حکمت ہے تاکہ ولایت سنبھلی رہے، مس یوز نہ ہو. لیکن جسے ماں کے پیٹ سے ہی پتا ہو کہ میں ولی ہوں، اور جسے یہ درجہ بھی معلوم ہو کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. قطب الاقطاب غوث السمدانی، قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ماں کے پیٹ سے ولی، ماں کے پیٹ سے ولی. تو اگر اللہ کو منوانا ہے تو نبی کو منوانا، اور نبی کو منوانا ہے تو ولی کو منوانا. نبی کو مانا نہیں، ولی کو پہچانا نہیں. تو انشاءاللہ اسی تعلق سے گفتگو ہوگی. اللہ نے اس کائنات میں اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا. نبی آتے رہے، مخلوق کی رہنمائی کرتے رہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر دونوں کام انجام دیے پیغمبروں. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر تبلیغ کا سلسلہ اب بھی جاری رہے گا، رہنمائی کی ضرورت اب بھی رہے گی، اور روحانی طور پر بھی رہے گی، جسمانی طور پر بھی رہے گی. تو یہ ذمہ داری مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو چھوڑی ہے وہ دو گروہوں کے لیے سپرد فرمائی. ایک کو ہم تقسیم کار کی بنیاد پر، ایک کو ہم عالم کہتے ہیں اور دوسرے کو ولی کہتے ہیں. عالم بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور ولی بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا، صحابہ نے تابعین کو چھوڑا، تابعین نے تابعین کو چھوڑا، انہوں نے ائمہ مجتہدین کو چھوڑا، انہوں نے اولیاء کاملین اور علماء دین کو چھوڑا. ایک ہی شمع سے روشن ہوئی لاکھوں شمع، ایک ہی شمع سے روشن ہوئی لاکھوں شمع. نور نبی، نور حق، نور نبی سینہ بسینہ آیا، نور حق نور نبی سینہ بسینہ آیا. تو علماء کے ذمہ بھی اس ذمہ داری دی گئی اور اولیاء اکرام کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی. تقسیم کار الگ الگ ہے، دونوں کی ذمہ داری الگ الگ ہے، مقصد ایک ہے. یعنی اولیاء اکرام روحانی طور پر ہدایت دیتے ہیں، علماء اکرام جسمانی طور پر ہدایت دیتے ہیں. اولیاء اکرام کی تبلیغ کا انداز الگ ہے، علماء اکرام کی تبلیغ کا انداز الگ ہے. حضرات میں آپ کو بتا دو، علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو تمہارے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو تمہارا جسم کیسا
ہونا چاہیے, تمہارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے, تو جس جگہ نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ کیسی ہونا چاہیے. علماء بتاتے ہیں کہ جسم پاک ہو, علماء بتاتے ہیں تمہارے کپڑے پاک ہو, علماء بتاتے ہیں کہ وہ جگہ پاک ہو جہاں نماز پڑھ رہے ہو. تو علماء بتاتے ہیں نمازی کا جسم کیسا ہونا چاہیے, اور اولیاء بتاتے ہیں نمازی کا دل کیسا ہونا چاہیے, نمازی کا اخلاص کیسا ہونا چاہیے. علماء بتاتے ہیں کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو حالت قیام میں اس کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے, نگاہ سجدے کی جگہ ہونا چاہیے. تو اولیاء بتاتے ہیں کہ نمازی کا دل کہاں ہونا چاہیے. حضرات محترم, گویا کہ اولیاء اکرام بھی اسلام کو پھیلا رہے ہیں اور علماء دین بھی اسلام کو پھیلا رہے ہیں. ایک جملے میں بات کو کلیئر کر لیجئے کہ اولیاء نگاہوں سے اسلام پھیلا رہے ہیں, علماء کتابوں سے اسلام پھیلا رہے ہیں. جہاں اسلام نگاہوں سے پھیلا ہے وہیں اسلام جو ہے کتابوں سے بھی پھیلا ہے. حضرات, جہاں اولیاء نے اسلام کو پھیلایا ہے وہیں علماء نے بھی اسلام کو پھیلایا ہے. اور یہ دونوں دنیا کے لیے بہت اہم ہے, دنیا کے لیے بہت ضروری ہے. دنیا ان کی حاجت مند ہے, دنیا ان کی ضرورت مند ہے, دنیا ان کی محتاج ہے. عالموں کی بھی محتاج ہے, اولیاء کی بھی محتاج ہے. اور یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں, دونوں ایک ہیں. ڈپارٹمنٹ بنے الگ الگ ہیں, بٹے ہوئے ہیں, مگر کام دونوں کا ایک ہی ہے, دونوں کا ایک ہی ہے. نگاہوں سے بھی اسلام پھیلا ہے اور کتابوں سے بھی اسلام پھیلا ہے. نگاہوں سے بھی اسلام پھیلا اور کتابوں سے بھی اسلام پھیلا. اور دنیا کے لیے بہت ضروری یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کی تاریخ پڑھ لو, کسی نہ کسی عالم کے شاگرد ہیں, کسی نہ کسی عالم کے شاگرد ہیں. تاریخ پڑھ لو, جس طریقے سے ہر ولی کسی نہ کسی عالم کا شاگرد ہے ویسے ہی ہر عالم کسی نہ کسی ولی کا بیعت ہے, ہر عالم کسی نہ کسی ولی کا بیعت ہے, مرید ہے. تو دونوں جو ہے یہ ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں, دونوں پہیوں پر گاڑی چل رہی ہے. کتابوں سے بھی اسلام پھیل رہا ہے اور ولی کی نگاہوں سے بھی اسلام پھیل رہا ہے. حضرات محترم, یہ دنیا کا جو نظام ہے اور یہ اولیاء کرام ہی روحانی طور پر سنبھالے ہوئے ہیں اور جسمانی طور پر علماء دین سنبھالے ہوئے ہیں. حضرات محترم, حدیث پاک میں ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شام میں ہر وقت, ہر لمحہ جو ہے شام میں ہر دور میں 40 ابدال رہیں گے, 40 ابدال رہیں گے ملک شام میں, جن کی برکتوں سے اللہ دنیا والوں میں بارش عطا فرمائے گا, دنیا والوں کو بارش دے گا. حضرات محترم, معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں اولیاء کرام کی جماعت موجود ہے جو نظام کائنات کو چلا رہی ہے, جو نظام کائنات کو چلا رہی ہے. اور ایک بات اور, ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے, ہر ولی شیڈو آف دی پروفٹ ہے, ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. کوئی قدم آدم پر سلوک کرتا ہے, کوئی ولی قدم موسیٰ پر سلوک کرتا ہے, کوئی ولی قدم ابراہیم پر سلوک کرتا ہے, کوئی ولی قدم عیسیٰ پر سلوک کرتا ہے, کوئی ولی قدم دانیال پر سلوک کرتا ہے. تو جو ولی جس نبی کا پرتو ہے, جس نبی کے قدم پر اس کا سلوک ہے, تو جو معجزات اس نبی سے ظاہر ہوتے تھے وہ کرامات اس ولی سے ظاہر ہوں گی. اور قطب عالم غوث عالم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ پرتو محمد الرسول اللہ ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہیں. تو اسی طریقے سے جس طرح سارے رسولوں میں مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے, ویسے ہی سارے ولیوں میں غوث اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے, غوث السمدانی کا کوئی جواب نہیں ہے. حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان اور عظمت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے, جس کی مجلس میں ہم اور آپ موجود ہیں, جن کے ذکر کی محفل ہم اور آپ سجائے ہوئے ہیں, جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم اور آپ پیش کر رہے ہیں. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کی شان اور عظمت, اللہ نے آپ کو ایسی پاور و طاقت عطا فرمائی ہے, اللہ نے ایسا تصرف عطا فرمایا ہے کہ جن کی عظمتوں کو ہم بیان کریں تو بیان کر نہیں سکتے. اللہ نے ایسا رتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے, اور کیوں نہ عطا فرمائے, پروردگار عالم کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسیہ کے پروردگار عالم جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے, جب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, تو پھر جبریل کے ذریعے سے وہ اعلان کراتا ہے, جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے
اور پھر جبریل امین آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حدیث میں ہے آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر زمین پر ندا دی جاتی ہے، اے اہل ارض، اے اہل زمین، اے زمین والو، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، جبریل محبت کرتے ہیں، اے زمین والو تم بھی محبت کرو۔ تو زمین کے سارے لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو رب کا محبوب ہو جاتا ہے وہ ساری خدائی کا محبوب بن جاتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کے در کی غلام بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب اور قرب حاصل کر لیتا ہے پھر ساری دنیا اس کی چوکھٹ چومنے لگتی ہے۔ اللہ ایسی عظمتیں اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے کہ جو جب تک وہ زمین پر رہتا ہے تو لوگ پروانہ ربار اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، اور جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو مزار کے چکر لگاتے رہتے ہیں، تو مزار کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اس کی چوکھٹ کو چومتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جو رب کا محبوب ہو جاتا ہے وہ سب کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جب وہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا داری کو بھول جاتا ہے، وہ ہر چیز میں رب کی رضا دیکھتا ہے، ہر شے میں رب کے چلوے نظر آتے ہیں، ہر شے میں وہ اللہ کی ذات کے چلوے دیکھتا ہے، اس کی ذات کے جلووں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ اس کی عظمت ہو جایا کرتی ہے کہ اللہ کی رضا میں وہ ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ رب جو چاہتا ہے وہی اس کی مرضی ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ وہ رب کا محبوب ہو جا گیا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے۔ اور جب اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میرے قرب حاصل کر لیتا ہے، تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اور اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے تو میں ضرور عطا کر دیا کرتا ہوں، میں ضرور اس کو دے دیا کرتا ہوں۔ حضرات محترم، تو یہ حال ہے، یہ شان ہے نا اللہ والوں کی کہ وہ اللہ کے ایسے قرب میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کا ایسا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر ہر چیز میں رب کی رضا دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ان کی باتوں کو مانتا ہے، اور وہ رب سے اتنے ضد پہ آ جاتے ہیں کہ اپنی بات منوا ہی لیتے ہیں، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ اور پھر اس سے بڑی پاور اور کیا ہوگی کہ رب ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں، اللہ ان کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، اور جب اللہ آنکھ بن جاتا ہے تو پھر دیکھنے کے عالم کیا ہوتا ہے، دیکھنے کے جلوے کیا ہوتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری 8-9 سال کی عمر تھی، بچپنے کا زمانہ تھا، میں ایک گائے کے پیچھے ہو لیا، گائے جنگل کی طرف جانے لگی، میں بھی پیچھے چلا گیا۔ جب میں وہاں پیچھے جانے لگا تو گائے رکنے کے بعد منہ میری طرف کیا اور کہا سبحان حال سے، اے عبد القادر، تم دنیا میں گائے اور جانوروں کے پیچھے جانے کے لیے نہیں آئے ہو، اللہ نے تمہیں عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، ہاں میں نے ایک ملکہ ایک عورت کو دیکھا جس کا نام بلقیس ہے، وہ وہاں پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کی جو رعایا ہے وہ سورج کی پرستش ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کو پوجتی ہے، ایک خدا کو نہیں مانتے، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کا بہت ہی بھاری بھرکم ایک تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکمرانی کرتی ہے۔ تخت کی تفصیل یہ آئی ہے تفسیر قرآن میں کہ وہ تخت جو ہے 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا، سونا چاندی جواہرات سے مرصع اور سجا ہوا، کئی محلوں کے اندر بند، اتنا بھاری بھرکم تخت۔ جب حدود نے یہ تعریفات بتائیں، اس تخت کی صفتیں بتائیں، اور کہا ملکہ بلقیس اس پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے، اپنی رعایا پر حکم چلاتی ہے، وہ ایک عورت ہے، تو اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرے دربار سے کوئی ایسا بندہ ہو کہ اس تخت کو میرے دربار میں پیش کر دے، اس تخت کو میرے دربار میں پیش کر دے۔
اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا کہا تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، یہ علماء حفاظ اکرام یہاں پر موجود ہیں، یہ اس کی تائید کریں گے. قرآن میں آتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درباریوں میں سے ایک طاقتور جن کھڑا ہوتا ہے، ایک طاقتور جن کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا حضور اگر آپ حکم دیں تو میں اس ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کے دربار میں اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ کا دربار برخاست ہو. آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے دربار میں لے آؤں گا. تفسیر میں ہے کہ آپ کا دربار جو ہے صبح 9 بجے سے دوپہر تک لگتا تھا یا عصر تک مان لیتے ہیں، دو تفسیریں ہیں کہ عصر کے وقت تک آپ کا دربار لگتا تھا. اب غور کیجئے کہ وہ جن جو طاقتور تھا اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے دربار کا تھا، وہ یہ عرض کر رہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا اس سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا، سونا چاندی سے مرصع، کتنا بھاری بھرکم ہوگا. اب مسافت اور دوری سنو، جہاں سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تھا وہاں سے لے کے ملکہ بلقیس کے تخت تک 2 مہینے کا راستہ. 2 مہینے کا راستہ. اب 2 مہینے جانے کے لیے چاہیے، اس نے کہا نا آتی کا بھی میں لے آؤں گا. اب لانے کے لیے پہلے جانا ضروری ہے، جانا پایا جائے تو 2 مہینے جانا چاہیے، جانے کے لیے چاہیے اور 2 مہینے آنے کے لیے. مگر وہ جن کیا کہہ رہا ہے میں اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ کا دربار برخاست ہو. آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا، اس سے پہلے تخت آپ کے دربار میں آ جائے گا. اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں. اب آپ غور کیجئے وہ ایک دن ہے صبح سے لے کے عصر تک. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں. قرآن کی آیت کریمہ جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا تھا، اللہ فرماتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. تو سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو آپ کی کتاب کا علم تھا، جو کتاب کا علم رکھتا تھا، ایک کتاب کا علم رکھنے والا عالم دین کھڑا ہوتا ہے بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیغمبر میں ملکہ بلقیس کے اس تخت کو اس سے پہلے آپ کے دربار میں لے آؤں گا، آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا. اے اللہ کے پیغمبر اس سے پہلے تخت آپ کے دربار میں آ جائے گا کہ آپ پلک جھپکیں، آپ کا پلک جھپکنا ہوگا، تخت آپ کی بارگاہ میں ہوگا. یہ وہ عرض کرتا ہے قرآن مقدس میں ہے فلما رآہ مستقرا عندا، اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ پلک جھپکیں. ابھی سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکا تھا کہ تخت آپ کی بارگاہ میں موجود ہو جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بے شک تخت آپ کی بارگاہ میں موجود. 2 مہینے جانے کے لیے، 2 مہینے آنے کے لیے 4 مہینے چاہیے تھے، مگر یہاں ابھی پلک جھپکا ہے اور تخت دربار سلیمان علیہ السلام میں موجود. کیا مطلب؟ وہ آصف برخیہ نام ہے ان کا، وہ اللہ کا بندہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رہنے والا، کتاب کا علم رکھنے والا، ایک اللہ کا ولی. اتنی طاقت و تصرف کہ ایک پل میں وہاں سے گیا بھی، آیا بھی اور دربار سے غائب بھی نہیں ہوا. دربار سے غائب بھی نہیں ہوا، گیا بھی آیا بھی، دربار سے غائب نہیں ہوا. تو مجھے کہنے دو کہ جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی اور عالم دین کی طاقت کا یہ حال ہے کہ وہ ایک پل میں اتنی دور جا سکتا ہے، آ سکتا ہے اور دربار سے غائب بھی نہ ہو، تو محمد رسول اللہ کے امت کے ولیوں کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کیوں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ شان نہ ہو کہ آپ فرمائے کہ میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو، اس کا پیر پھسل جائے وہ مجھے مدد کے لیے پکار لے، وہیں سے میں مدد کر دیا کرتا ہوں. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی. تمہیں ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تمہیں ایسی قدرت ملی غوث اعظم. اور غوث اعظم کی شان، تو غوث اعظم کی طاقت اور تصرف، جب سلیمان علیہ السلام کے ولی کے زمانے کے ولی کی طاقت کا یہ حال ہے،
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور غوث اعظم تو پرتبہ محمد الرسول اللہ ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتب ہیں. تو جس طرح مصطفیٰ کریم کے معجزات و کمالات کی انتہا نہیں ہے، ویسے ہی غوث اعظم کی کرامتوں کی کوئی انتہا نہیں. آپ ایک بار درس دے رہے تھے، شاگردوں کا سبق پڑھا رہے تھے کہ سبق پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ہاتھ بڑھایا، اور جب ہاتھ بڑھایا کچھ دیر کے بعد شاگردوں نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بھیگا پڑا، پانی گر رہا ہے، پانی گر رہا ہے. سارے شاگرد حیرت میں پڑ گئے کہ معاملہ کیا ہے، یہاں تو بارش بھی نہیں ہوئی ہے، کسی نے پانی بھی نہیں ڈالا ہے، مگر یہاں پانی ہاتھ سے ٹپک رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کچھ دیر حیرت میں پڑے رہے کہ اتنے میں کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کرنے کے بعد تشکرانہ انداز میں عرض کرتے ہیں، حضور اگر آپ نے مدد نہ کی ہوتی تو ہم تو ڈوب گئے ہوتے، اگر آپ نے مدد نہ کی ہوتی تو ہم تو ڈوب گئے ہوتے. کہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، حضور ہماری کشتی ہچکیلیں کھا رہی تھی دریا میں، جو ڈوبنے والی تھی، ہم نے جیسے ہی غوطہ لگانے والی تھی ہم نے پکار لیا یا غوث المدد، آپ ہماری مدد فرمائیں. ادھر ہمارا آواز مدد کے لیے لگانا تھا، آپ کا مدد فرمانا تھا. سبحان اللہ. غوث اعظم اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، درسگاہ میں بیٹھے ہیں، مگر ادھر نظر جو ہے غوث اعظم کی دریا میں ڈوبتے ہوئے اپنے غلاموں کو بھی دیکھ رہی ہے اور ان کی مدد فرما رہی ہے، ان کی رہنمائی کر رہی ہے. یہ شان غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی. یہ غوث اعظم اتنی دور دیکھ کیسے رہے ہیں، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ تو حدیث مصطفیٰ پڑھو، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ. تم مومن کی نظر فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ نے اپنے ان محبوبین کے لیے بڑی بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، بڑے بڑے تصرف عطا فرمائے ہیں، بڑے بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں. ایک بار کیا ہوا، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی بہت بڑی ولیہ گزری ہے، بہت بڑی ولیہ، اللہ کی ولیہ، اللہ کی دوست. ایک بار حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا مصلی دریائے دجلہ پہ بچھا دیا، دریائے دجلہ پر بچھا دیا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رابعہ آؤ پانی پہ نماز پڑھیں گے. کہاں نماز پڑھیں گے؟ پانی پہ نماز پڑھیں گے. جب آپ نے یہ کہا تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مصلی ہوا میں بچھا دیا کہ حسن پانی پہ نہیں، آؤ ہوا میں نماز پڑھیں، آؤ ہوا میں نماز پڑھیں گے. یہ وہ تھے اللہ والے کہ اتنی کرامتوں سے، اتنے مرتبوں سے رب نے نوازا تھا، مگر عاجزی کا حال یہ کہ رابعہ بصریہ ارشاد فرماتی ہے، کہتی ہے اے حسن تم پانی پر نماز پڑھ رہے ہو مگر گھمنڈ مت کرنا، اس میں گھمنڈ کی کوئی بات نہیں ہے. ارے پانی میں تو اللہ کی مخلوق میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، اللہ کی مخلوق میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، اور میں اگر ہوا میں نماز پڑھ لوں تو کمال کیا ہے، اللہ کی مخلوق میں مچھر اور مکھی بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھر اور مکھی بھی اٹھتے ہیں. اس میں غرور اور گھمنڈ کی کیا بات ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جن کی عبادتوں کا حال یہ تھا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان کی عبادت کرتی تھی کہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی. کتنی رکعت؟ 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھتی تھی، اور کہتی تھی میں نمازوں کو صرف اس لیے پڑھتی ہوں محمد رسول اللہ راضی ہو جائے. ہمیں وہ ایسی نمازی تھی تو غرور نہیں تھا، حسن بصری ایسے نمازی تھے تو غرور اور تکبر نہیں تھا. آج حال یہ ہے کہ کوئی 2 وقت کی نماز اگر پابندی سے پڑھنے لگے تو انداز اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ اب سوچتا ہے کہ امام صاحب آ رہے پہلے وہی سلام کریں. ہم تو نمازی ہیں، اب امام صاحب پہلے سلام کریں. اور اگر امام صاحب کسی ذہن و فکر کہیں اور ہے، مگن ہے، سلام نہ کیا، نیچی نگاہ یا ادھر ادھر نگاہ کرتے ہوئے گزر گئے، 4 آدمیوں سے اگلی نماز میں شکایت کرے گا، پتہ نہیں امام صاحب کتنے گھمنڈی ہو گئے، اب تو سلام بھی نہ کرتے، رستے میں ملے پتہ نہیں کیسے عالم ہے. 2 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگے تو اپنے آپ کو بڑا گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے کہ اب لوگ ہمیں نمازی کہیں، اب لوگ ہماری عزت کریں، اب لوگ ہمیں سلام کریں، ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. نبی کی شان یہ مصطفیٰ گزرتے تھے تو بچوں کو بھی سلام کرتے ہوئے. تو یہ تو 4 ٹائم کی 2 ٹائم کی نماز پڑھنے لگا تو اب اس امید میں ہے کہ اب ہمارا بزرگ بھی کوئی آئے تو بڑا بوڑھا بھی آئے تو سلام کرے. ہمیں اگر وہ سلام نہیں کر رہا ہے تو سلام کر لے، سب آپ کا زیادہ مستحق ہوئے.
تو سلام کر لے، لیکن نہیں، کیونکہ نمازی بن گیا ہے، غرور تمکنت آ گیا ہے۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا ہے جو ہزار ہزار رکعت نفل نمازیں پڑھتی تھی۔ میں ماں بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ وہ رابعہ بصریہ تھی، اتنی کرامتوں سے رب نے نوازا، ایسی ایسی کرامتیں کہ ایک بار کوئی پوچھتا ہوا آیا رابعہ بصریہ کہاں ہے، ان سے میں ملنا چاہتا ہوں، ان سے میں ملنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا جاؤ وہ پہاڑی میں ہے، پہاڑیوں میں عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ گیا دیکھا کہ حضرت رابعہ بصریہ نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اور کچھ دیر کھڑا ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو سلام کیا، اور سلام کرنے سلام کا جواب ملا تو عرض کرتا ہے بڑے ادب سے کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنے آیا ہوں، کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو عرض کرتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بتا دیجیے اللہ کے ولی کی شان کیا ہے، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولی کی بہت سی پہچانیں ہیں، مگر میں تجھے کتنی بتاؤں، ایک بتا دیتی ہوں۔ اللہ کے ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنی انگلی کے اشارے سے کہہ دے کہ پہاڑ تو سونے کا ہو جا تو وہ سونے کا ہو جاتا ہے، پہاڑ تو سونے کا ہو جا تو سونے کا ہو جاتا ہے۔ ادھر تو رابعہ بصریہ اپنی انگلی کا اشارہ کرتی جا رہی ہے، ادھر پہاڑ سونے کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، سونے کا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ رابعہ بصریہ ہے، اتنی عبادت اور عاجزی کا حال یہ۔ مگر آج ہماری اور ہماری ماں بہنیں ہیں، اسلام کی شہزادیاں ہیں، خواتین اسلام ہیں کہ انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، پورا دن ایسے ہی گزار دیا جاتا ہے۔ اگر کہا بھی جائے تو کہتی ہیں پڑھے کیسے، ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو بچوں کو اسکول جانے کی تیاری میں لگا دیتے ہیں، ناشتہ تیار ہوتا ہے، ان کو تیار کر کے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، پھر سارے برتن سمیٹنے میں لگ جاتا ہے، اس کے بعد دوپہر کا کھانا تیار کرنا رہتا ہے، پھر اسکول سے بچوں کو لانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، ظہر نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس کے بعد پھر سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں، پھر شام کے کھانے کی تیاری ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے ان کو، نہ فجر کا ٹائم ملا، نہ ظہر کا، نہ عصر کا ٹائم ملتا ہے، نہ مغرب کا۔ لیکن حضرات ان کو جنہیں نہ ظہر کا ٹائم ملا، نہ فجر کا ٹائم ملا، نہ عصر کا ٹائم ملا، لیکن جیسے ہی 7 بجتے ہیں تو پھر دیکھو ٹائم کتنا ملتا ہے۔ ٹی وی کے سامنے جو ریموٹ کنٹرول لے کے بیٹھتی ہے، اور قطرن سے لے کے اترن تک، اور مرن سے لے کے جیون تک جو سیریل دیکھنا شروع کرتی ہے، پھر 12 بجے تک کوئی فکر نہیں۔ اگر انہی سے پوچھ لیا جائے اللہ ماشاء اللہ کہ ظہر کا وقت کیا ہے، مغرب کس وقت ہوتی ہے، عصر کس وقت ہوتی ہے، تو کسی کو معلوم ہے، لیکن جنہیں نماز کا وقت نہیں معلوم، اس سے پوچھ لیا جائے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کیا تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور آپ کی ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ کیا تھی، تو ان پر نہ بتا ملے گا۔ رسول اللہ کے کتنے بیٹے تھے، نام کیا تھے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بتا دے، شہزادیوں کے نام کوئی بتا دے، نہیں بتا پائیں گی۔ جنہیں نمازوں کا وقت نہیں معلوم ہے، جنہیں نمازوں کا ٹائم نہیں معلوم ہے، ان سے اگر پوچھ لیا جائے بتاؤ فلاں سیریل کتنے بج کے کتنے منٹ پہ آئے گا، تو انہیں پتا ہوگا کہ بج کے کتنے منٹ پہ کون سا، اور یہ بھی پتا ہوگا کہ کس سیریل میں کون ایکٹر ہے، کون ہیرو ہے، کون ہیروئن ہے، کس نے نانی کا رول ادا کیا ہے، کس نے دادی کا رول ادا کیا ہے، کس نے نند کا رول ادا کیا ہے، کس نے ساس کا رول ادا کیا ہے، کون بھاوج بنی ہے، کون ولن بنا ہے، کون ہیرو بنا ہے۔ مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں، تم ان ایکٹرز کی تاریخ کو یاد رکھتے ہو، ان کے نام تو تمہیں یاد ہے، مگر رسول اللہ کی شہزادیوں کے نام کیا ہے پتہ نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے شہزادوں کے نام کیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا قبر اور حشر میں نہ کوئی ایکٹر کام آئے گا، نہ کوئی اسٹار کام آئے گا، وہاں تو محبوب پروردگار کام آئے گا، وہاں تو آمنہ کا لال کام آئے گا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، کنیز فاطمہ بن جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا میں بھی نکھار آ جائے گا، آخرت میں بھی نکھار آ جائے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کی کرامتیں سننے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے تم چاہتے ہو کہ اللہ والوں کی محبت کا دم بھرتے ہو کہ اللہ والے ہمارے قبر میں کام آئے، ان کا فیضان دنیا میں بھی ہمیں ملے، ان کا فیضان قبر میں بھی ملے، ان کا فیضان حشر میں بھی ملے، غوث اعظم کی محبت قبر اور حشر میں بھی کام آئے، تو ضروری ہے ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہوگا، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے باز رہنا ہوگا، تبھی سچے پکے ہم محبان اولیاء کہلائیں گے، سچے پکے محبان غوث الورا کہلائیں گے، سچے پکے
اولیاء کرام سے محبت کرنے والے پائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی زندگی بچی ہے موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ, تم چاہے جہاں بھی رہو موت تمہیں ڈھونڈ نکالے گی. موت سے بچنا نہیں ہے. بلند بلند عالیشان محلوں میں رہو موت وہاں بھی نہیں چھوڑے گی, ہر جگہ موت پہنچ جائے گی. کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہونا ہے. ہماری زندگی کو بھی فنا ہونا ہے, ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو قبل اس کا یہ سانس کی ڈور ٹوٹ جائے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل کریں جو قبر میں بھی ہمارے کام آئے اور حشر میں بھی ہمارے کام آئے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے, اللہ والوں کی محبت میں جلائے, اللہ والوں کی محبت میں سلائے, اللہ والوں کی محبت میں اللہ میدان محشر میں اٹھائے. ایک بار سب مل کر توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ. یار بلند آواز سے کلمہ تو پڑھ لو, کچھ چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. کرم غوث اعظم, کرم غوث اعظم, ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.